أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم. واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے خلافت. یوں تو اس کائنات میں بے شمار عجائبات ہیں جن کے بارے میں انسان بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود حیرت اور استعجاب میں مبتلا ہے، لیکن ان تمام عجائبات میں سب سے بڑا عجوبہ خود انسان ہے. کسی نے انسان کے کرتوتوں کو دیکھا تو شیطان کہہ دیا، کسی نے اس کے کمالات کو دیکھا تو بھگوان کہہ دیا، کسی کو وہ خیر کا پتلا نظر آتا ہے، کسی کو وہ شر کا مجسمہ دکھائی دیتا ہے، کسی نے اس کی کمزوریوں کو دیکھا تو کہا ضعیف البنیان ہے، کسی نے اس کے کارناموں کو دیکھا تو کہا مخفی قوتوں کا جہان ہے، کسی نے کہا ہمالیہ ہے، کسی نے کہا ذرہ ہے، کسی نے کہا دریا ہے، کسی نے کہا قطرہ ہے، کسی نے کہا شعلہ ہے، کسی نے کہا شبنم ہے، کسی نے کہا خاک ہے، کسی نے کہا آسمان ہے، کسی نے کہا جہان ہے، کسی نے کہا جانے جہان ہے. اس کی زندگی کے مقصد پر بحث ہوئی تو ایک نے کہا انسان کی زندگی کا مقصد حیات یہ ہے، کھائے پیے اور مر جائے. دوسرے نے کہا انسانی زندگی صرف دھیان کے لیے ہے، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو چھوڑ کر کسی جنگل میں بسیرا کر لے، کسی پہاڑ کی غار میں ٹھکانہ بنا لے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت اور ریاضت میں زندگی گزارے. تیسرے نے کہا انسان صرف سائنسی تحقیقات، علمی انکشافات اور نئی ایجادات کے لیے بنا ہے. انسان کا نصف العین یہ ہے کہ وہ اس نظر آنے والی دنیا کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارے. مگر میں جب کلام اللہ سے پوچھتا ہوں اے خالق کائنات کی سچی کتاب، اے حقائق کے بند دروازے کھولنے والی کلید لاجواب، تو بتا کہ انسان کا نصف العین کیا ہے، تو قرآن 2 لفظوں میں جواب دے کر کوزے میں دریا بند کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے انسان عبد بھی ہے اور خلیفہ بھی، اس کی ساری زندگی کا محور اور مقصد عبادت اور خلافت ہے. جہاں تک عبادت کا تعلق ہے وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، کیونکہ انسان مخلوق ہے، محتاج ہے، کمزور ہے. محتاج کا کام یہ ہے وہ غنی کے سامنے جھکے، اس کے آگے سجدہ کرے. اگر ہمارے پاس سب کچھ موجود ہو تو ہمیں اس سے مانگنے کی کیا ضرورت؟ ہم تبھی حاجت مندی اس کے سامنے پہنچاتے ہیں ہمارے پاس کچھ موجود نہیں. انسان کی زندگی کا دوسرا محور اور مقصد خلافت ہے، کیونکہ یہی انسان جیسی مخلوق کے نمونے رکھتا ہے، خالق کے بھی نمونے رکھتا ہے. خالق کا کام ہے اپنی مخلوق کو پالنا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا. اس نے اپنے مخلوق کو تعلیم دی تم بھی اپنے بھائیوں پر رحم کرو جیسے میں تم پر رحم کرتا ہوں، جیسے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں تم بھی اپنے بچوں اور اہل و عیال کو راستہ دکھاؤ. یعنی میری طرف سے نائب بن کر وہ کام کرو جو میرے کام ہے. میں منور ہوں تم تدبیر کرو، میں موجد ہوں تم ایجادیں کرو. میرا کام احکام جاری کرنا، تم بھی میرے نائب بن کر احکام جاری کرو. حاصل یہ نکلا ایک فریضہ انسان پر عبادت کا عائد ہوتا ہے اور ایک فریضہ خلافت کا عائد ہوتا ہے. انسان ایک طرف جھک کر عبادت کرے گا اور ایک طرف تخت پر بیٹھ کر اس کی کائنات کے تصرفات کرے گا. معزز حاضرین، خلافت ایک ایسی عادلانہ سلطنت کے قائم کرنے کا نام ہے جس کے قانون اللہ تعالیٰ کے قانون ہو، جس کی حکومت اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو، جس میں ہر شخص خود ہی اپنا حاکم اور محکوم ہو. کیونکہ اسلامی سلطنت کسی بادشاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ ملکیت تو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور اس کی نیابت سارے مسلمانوں کو یکساں حق ہوتی ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں عدل و انصاف پانی اور ہوا کی طرح قائم ہو جاتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں کوئی مفلوق الحال شخص غربت سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرتا. یہی وہ نظام ہے جس میں وقت کے حکمران کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں ہر مظلوم کی بروقت اشک شوئی کی جاتی ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں حاکم اور محکوم کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو معاشرے کو جنت بنا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جس میں بہنوں اور بیٹیوں کی رضا عظمت کا تحفظ کیا جاتا ہے. میرے ہم مکتب ساتھیوں، علماء نے امامت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. نماز کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں اور سنت طریقے کے مطابق مسلمانوں کی امامت اور حکمرانی کو امامت عظمیٰ کہتے ہیں. حیرت و تعجب ہے ہماری حالت پر. ہم امامت صغریٰ کے حصول کے لیے بے حد کوشش کرتے ہیں
ہیں، اس کے لیے سردر کی بازی لگانے کو تیار ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، مسجدوں پر قبضے کرتے ہیں، امت کو لڑاتے ہیں، امام کے اندر ذرا سی بھی کمزوری ہو تو سیخ پا ہو جاتے ہیں، امامت عظمیٰ کے حصول کے لیے ہم ہر قسم ناقص پر راضی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے قربانی دینے کی بات ہے تو ہمارے جسموں پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ حالانکہ امامت صغریٰ سے تو دین کے ایک جزو پر عمل ہو سکتا ہے، دین کے بڑے حصے سے تو ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اصل میں امامت عظمیٰ کی اہمیت اور عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، ہم امامت صغریٰ پر قناعت کر چکے ہیں۔ خدا را اٹھیں کہ اٹھنے کا وقت ہے، جاگیں کہ جاگنے کا وقت ہے۔ سوشلزم کی ناکامی کا اعتراف خود اس کے علم برداروں نے کر لیا ہے، جمہوریت کے نقائص کا اعتراف مغرب میں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور مشرق اور مغرب کے لیے نظام خلافت پیش کر دیں، کیونکہ یہی نظام ہر دور کے انسانوں کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اٹھ اور اثر نو دھر کے حالات بدل ڈال، اٹھ اور اثر نو دھر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، چھوڑ کے میدان میں آ تسبیح و مصلی، چھوڑ کے میدان میں آ تسبیح و مصلی، کچھ روز کے لیے طرز عبادات بدل ڈال۔ وما علینا